السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج باقی ہے کہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں پڑھنے جا رہی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اتر گئے جٹ لیگ۔ سرفراز صاحب نے اخبار سمیٹتے ایک مسکراتی نظر اپنے جوان بیٹے پر ڈالی، جو رات کی فلائٹ سے انگلینڈ سے واپس آیا تھا اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند کے بعد اب فریش سا کھانے کی میز تک آ رہا تھا۔ بالکل یہی سوچ کر اتر گیا کہ سنڈے ہے تو آپ بھی دوپہر کے کھانے پر موجود ہوں گے۔ مسکرا کر باپ کو دیکھا، پھر کچن سے آتی خوشبو نتنوں سے ہو کر ٹکرائی تو ماں کو مخاطب کیا، ماما کیا بنایا ہے؟ زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تمہارے پسندیدہ کوفتے بنائے ہیں، آخری روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھتی صوفیہ بیگم جواباً بولی، چہرے پر خوشی رخساں تھی۔ واؤ، اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ آپ کے ان کوفتوں کو بہت یاد کیا وہاں۔ سن رہی ہو بیگم، کوفتوں تک کو یاد کیا ہمارے بیٹے نے، سرفراز صاحب نے شرارتی انداز میں کہا تو حمزہ نے سوالیہ نگاہ سے انہیں دیکھا۔ بھائی تمہاری ماما سے شرط لگی تھی میری۔ کیسی شرط؟ اس نے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم واپس نہیں آؤ گے، وہیں جا کر جاب کر کے سیٹل ہو جاؤ گے، جبکہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا، انہوں نے مزے سے کہا۔ اوفو، تمہارے بابا تو خواہ کہانی بنا دیتے ہیں۔ میں نے محض اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا اور یہ خود ہی شرطیں باندھے بیٹھے ہیں۔ سالن کا ڈونگا اور ہاٹ پاٹ لاتی صوفیہ بیگم جھنجھلائی۔ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اور آپ نے ایسے خدشے کا اظہار کیوں کیا ماما؟ میں آپ کا حمزہ ہوں، آپ دونوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ اعتماد سے بولتے حمزہ پر انہیں ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، جو دل میں ہوتا اس کا وہ بول دیتا۔ اب تم آ گئے ہو تو فوراً شادی کر دوں گی تمہاری، بہت انتظار کر لیا۔ کھانا شروع کرتے ہی انہوں نے کہا، یہ شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ لقمہ منہ میں رکھتے وہ بولا، بس اب میں کچھ نہیں سنوں گی، پہلے بھی تم ٹالتے رہے ہو مجھے، اب میں ٹلنے والی نہیں ہوں۔ ہم تو پہلے بھی مانتے ہیں، آپ ہرگز ٹلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سرفراز صاحب نے ٹانگ اڑائی۔ انداز شوق تھا جس پر حمزہ مسکرایا، جبکہ صوفیہ بیگم نے انہیں گھورا۔ میں تو لڑکی بھی پسند کر چکی ہوں۔ ہیں؟ اب یہ لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی؟ ماما تھوڑی بریک لگائیں، ابھی تو میری جاب بھی شروع نہیں ہوئی۔ حمزہ نے صوفیہ بیگم کی سنجیدگی جانچتے ہوئے کہا، جاب بھی ہو جائے گی؟ بہرحال تم لڑکی سے ملو گے تو تمہیں بھی پسند آئے گی۔ کون ہے محترمہ؟ میری بہت پرانی دوست کی بیٹی ہے، بہت اچھی ہے۔ اوکے، ملنا ہی پڑے گا پھر تو۔ اس نے گویا حامی بھری تو صوفیہ بیگم مطمئن سے کھانا کھانے لگی۔ تم احرار فاروقی سے لڑ کر آ گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ عنایہ کی پریشان آواز پر اس نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ بار کونسل کا صدر کا بیٹا ہے۔ تمہیں اس سے بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا اور اس کی بے عزتی کرنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ پر تم اسے کیسے جانتی ہو؟ زوہا نے خیال آنے پر پوچھا۔ ڈیڈ کے دوست کا بھانجا ہے، تمہیں آئندہ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جعفری انکل سے بھی ذکر مت کرنا اس قصے کا، ورنہ وہ ناراض ہوں گے۔ کوئی بھی ان باپ بیٹے سے بگاڑنا پسند نہیں کرتا۔ عنایہ نے اسے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اسے بھی خواہ کسی سے الجھنے کا شوق نہیں تھا، یوں بھی حساب تو وہ لے ہی چکی تھی اس کی بدتمیزی کا۔ وہ اس وقت کسی کام سے ایڈمن بلاک آئی ہوئی تھی اور اب ایک دفتر کے باہر کھڑی انم کا انتظار کر رہی تھی۔ عنایہ ایک دم کسی کے پکارنے پر وہ چونکی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جہاں عنایہ ٹھٹکی، وہیں زوہا نے تیکھے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ایک ناگواری کی لہر سی اندر اٹھی تھی، جسے اس نے دبانے کی کوشش کرتے اپنی توجہ ہاتھ میں پکڑی فائل کی جانب مبذول کر لی۔ گڈ ٹو سی یو عنایہ، عنایہ سے کہتے ہوئے اس نے بے نیاز کھڑی زوہا کو دیکھا۔ آپ یہاں؟ عنایہ حیرانی سے بولی۔ آخر یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا تھا؟ کسی کام سے آیا تھا، اپنی دوست سے نہیں مل پاؤ گی؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو عنایہ سٹ پٹائی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ زوہا ہے، اور زوہا یہ احرار فاروقی ہے، وکیل ہیں۔ نائس ٹو میٹ یو زوہا۔ اس کی ڈھٹائی سے مخاطب کرنے پر اسے خاصی تب چڑھی۔ افسوس میں یہ جملہ بھی نہیں بول سکتی۔ اس کے سپاٹ انداز پر عنایہ نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا، جبکہ احرار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
مانتا ہوں ہماری پہلی ملاقات ناخوشگوار انداز میں ہوئی، پر ٹرسٹ میں اتنا برا انسان نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ چلتا ہوں میں، امید ہے اگلی بار آپ تھوڑا سا مارجن دیں گی۔ مسلسل بجتے فون کو جیب سے نکالتا، ان پر الوداعی نگاہ ڈالتا وہ آگے بڑھ گیا تو عنایہ نے اسے ڈپٹا۔ کیا ضرورت تھی اس سے روڈ ہونے کی؟ بس اگنور کر دیتی۔ مجھے بھی وہ پسند نہیں ہے، پر جان پہچان کے لحاظ میں ہلکی پھلکی بات کر لیتی ہوں۔ سوری، میں ایسا دوگلا پن نہیں دکھا سکتی۔ جو مجھے نہیں پسند سو نہیں پسند، میری مرضی۔ زوہا کے اڑل انداز پر عنایہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسے سمجھانا کون سا آسان کام تھا۔ تقریب شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک طویل عرصے کے بعد کسی تقریب میں شریک ہوئی تھی، اور اس کی وجہ مما کے سوشل سرکل کی وہ خواتین تھیں جنہیں اسے دیکھتے ہی اس کی شادی کی فکر ستانے لگتی، اور کتنی ایسی خواتین جو اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ دے چکی تھیں مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی تھی، اور مما اس کے ہر بار کے انکار پر ناراض ہوتی تھیں۔ اسی لیے اس نے تقریبات میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی وہ محض زوبی کے اصرار پر آئی تھی، کیونکہ یہ تقریب اس کے گھر پر تھی۔ سرسری نگاہوں سے سامنے دیکھتی وہ ایک دم ساکت ہوئی۔ سامنے سے آتا وہ ایان عذیر ہی تھا۔ اس کی آنکھیں جگنوؤں کے مان چمکی تھیں۔ اس کا رخ بھی اسی جانب تھا، مگر وہ اسے دیکھے بنا دائیں جانب مڑ گیا تو اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ سی گئی۔ یہ منظر دیکھتی زوبی اس کے قریب آ رکی، جو اپنی آنکھ میں آئی نمی انگلی کے پوروں سے چن رہی تھی۔ تم کیوں نہیں مان لیتی پریشا کہ ایک طرفہ محبت اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتی؟ تم اسے کبھی بھی نظر نہیں آؤ گی۔ زوبی نے ہمدردی سے اپنی عزیز دوست کو دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ کبھی بھی نظر نہ آؤں۔ وہ سنبھل کر مسکرائی تو زوبی کو تاؤ آیا۔ وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو دانیہ سے شادی نہ کرتا۔ دانیہ جا چکی ہے، تم تو پھر بھی نہیں ہو اس کی زندگی میں۔ اس کو لب کاٹتے دیکھ کر وہ نرم پڑی۔ کس کا امتحان لے رہی ہو، اپنا یا انکل آنٹی کا؟ اپنی محبت پر مجھے یقین ہے، وہ میری طرف آئے گا۔ وہ اعتماد سے دور کھڑے ایان عذیر کو دیکھ کر بولی تو زوبی چپ رہ گئی۔ اس کے لہجے کا یقین قابل رشک تھا۔ ہم وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ دونوں یہاں الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ خوش مزاجی سے بولتا فاخر قریب آیا۔ ساتھ میں کوئی اور بھی تھا۔ زوبی نے اپنے کزن کو دیکھا جو اس کا منگیتر بھی تھا۔ ہم بس کھانے کی طرف جا رہے تھے۔ کھانا شروع ہونے والا ہے، زوبی نے نارمل انداز میں مسکرا کر کہا۔ پریشا، ان سے ملیں، یہ طلال ہے، میرے بہت اچھے دوست۔ ان کو بھی پینٹنگز کا خاصا شوق ہے۔ فاخر اس سے مخاطب ہوا۔ تو آپ ہیں پریشا، بہت ذکر سنا ہے آپ کا آپ کی دوست سے۔ طلال کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ پریشا نے چونک کر زوبی کو دیکھا جو نگاہ چرا گئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ تیز قدموں سے ان کے بیچ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ لب کاٹتی وہ آنکھوں میں آئے آنسو کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ایک دم جیسے وہ رکی تھی۔ سامنے ہی وہ کھڑا کسی کی بات پر ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ کیسی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر وہاں ساکت کھڑی رہی، مگر اس کی آنکھوں کی تپش بھی اسے محسوس نہ ہو پائی تھی۔ آخر کیوں تھا وہ ایسا؟ دل میں شکوہ دبائے وہ سست قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ آپ کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے۔ زوہا نے چائے لاتی اریبہ کو استفانیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج وہ یونیورسٹی سے واپسی پر اپنے اور اس کے لیے برگرز لائی تھی، اور مزے سے دعوت اڑانے کے بعد اب اریبہ چائے لے آئی تھی۔ مہینے کے شروع میں وہ ایک آدھ بار یہ عیاشی کر لیا کرتی تھی، اور ان دنوں تو ٹیوشنز بھی بڑھ گئی تھیں۔ اب بتا بھی دو، کیا خبر ہے؟ اس کے پرتجس انداز پر زوہا کو کہنا پڑا۔ آپ کے لیے رشتہ آیا ہے، اریبہ نے بم پھوڑا۔ زوہا ٹھٹکی۔ چائے کی پیالے کی جانب بڑا ہاتھ رک گیا۔ اور یہ جرأت کس نے کی ہے؟ خالہ امی کی دوست صوفیہ آنٹی نے، اریبہ نے مزے سے اطلاع دی۔ صبح سے وہ یہ خبر دبائے بیٹھی تھیں۔ مجھے تو سوچ کر ہی مزہ آ گیا زوہا باجی، کتنا مزہ آئے گا آپ کی شادی ہوگی۔ اریبہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی شادی وادی نہیں ہوگی۔ زوہا کو اس کی خوشی قطعی نہ بھائی تھی۔ اور یہ صوفیہ آنٹی کو کیا سوجھی؟ ان کا بیٹا تو انگلینڈ میں ہوتا ہے نا؟
بس وہیں کسی گوری شوری سے کر لی ہوگی اور آنٹی خواہ ہی اس کی فکر میں دبلی ہوئی جا رہی ہیں۔ زوہا کو یاد آیا تو اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ جی نہیں، ان کا بیٹا واپس آ چکا ہے۔ 6 سال پہلے وہ پڑھنے کے لیے اپنے ماموں کے پاس انگلینڈ گئے تھے۔ اریبہ نے معلومات فراہم کیے، پھر ایک دم خوش ہوئی۔ ہائے زوہا باجی، میں نے تو ابھی سے کپڑے سوچنا شروع کر دیے ہیں، مہندی، بارات۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی زوہا اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے عالیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی وہ جانماز لپیٹتی اسے نظر آئی تھی تو ان کے قریب رکی۔ امی، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ صوفیہ آنٹی کو انکار کر دیں۔ عالیہ بیگم نے بغور اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ آپ جانتی ہیں اس کا جواب۔ زوہا نے انہیں جن نظروں سے دیکھا وہ نگاہ چرا گئیں۔ بس کر دو زوہا، کب تک لکیر پیٹتی رہو گی؟ ہر ایک کے راستے، تجربات، سب سے بڑھ کر نصیب الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا، مگر سامنے زوہا تھی جو سوچ لیتی، اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ امی پلیز، آپ کو کیا ملا شادی کر کے، سوائے ان دکھوں اور پریشانیوں کے، اس ذلت کے جو آپ نے سہی؟ زوہا کی بات پر انہوں نے طویل سانس لیا۔ کاش کہ ان کی مرحومہ بہن زوہا کو ان کی زندگی کا سچ نہ بتاتی۔ میری زندگی میں تم ہو زوہا، یہی کافی ہے۔ ان کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ مزید مشتعل ہوئی۔ اور میری زندگی امی، باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح زندگی گزار دی ہے میں نے۔ کوئی ایسی اولاد بھی ہوگی جسے باپ کے مرنے کی خبر اخبار میں پڑھنے کو ملے اور تب اسے بتایا جائے یہ تمہارا باپ ہے جو تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہیں چھوڑ چکا تھا۔ بس کرو زوہا، وہ ہمیشہ ہی اس قصے سے پہلو تہی کر جاتی۔ آپ کو پتہ ہے ان کا بیٹا کس شان سے اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھتا ہے، اور میں زوہا عزیر، امیر کبیر باپ کی بیٹی، بسوں میں روز دھکے کھاتی ہوں۔ ان کی بیوی بچے میرے حق پر قبض ہیں۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، آپ صوفیہ آنٹی کو انکار کر دیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اسے اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھے دیکھ کر وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اچھا تو یہاں بیٹھی ہیں آپ، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ دوستانہ انداز میں بولتا وہ اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے اختیار چونکی۔ اس دن آپ خواہ خفا ہو گئیں، حالانکہ میرا مقصد ہرگز آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں بھلا آپ سے خفا کیوں ہوں گی؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ پہچاننے کے ساتھ وہ برا بھی مان گئی تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات دیکھ کر عماد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام عماد ہے اور میں برسر روزگار ہوں۔ اب آپ اپنا تعارف کروائیے۔ آپ کا نام؟ آئرہ، اس کے منہ سے نکلا۔ آئرہ، بہت پیارا نام ہے، کس نے رکھا؟ آپ پلیز یہاں سے جائیں، میں اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اسے اس کی بے تکلفی پسند نہیں آئی تھی۔ جی تو مس آئرہ، بات یہ ہے کہ اکیلے بیٹھنے سے انسان مزید قنوطی ہو جاتا ہے، جو کہ آپ ہو چکی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دوستوں کو جتنا منع کریں وہ شدت سے وہی کام کرتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کے کہنے کے باوجود یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ اس کی آواز کے سمت کا اندازہ کرتی اس کی جانب گھومی۔ ہم دوست کب بنے؟ ہماری دوستی تو پچھلی ملاقات میں ہی ہو گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ پھر سے سامنے کے رخ پر بیٹھ گئی، آواز دھیمی ہوئی۔ میری کسی سے دوستی نہیں ہے، کوئی مجھ سے دوستی کرنا ہی نہیں چاہتا، لوگ مجھ سے محض ہمدردی کرتے ہیں۔ اس نے لب کاٹے۔ چلیں، ایک بات تو ہم میں کامن ہے، میرے بھی زیادہ دوست نہیں ہیں۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اس نے تصدیق کی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتی، وہ مسکراتی آواز میں بولا۔ چلیں اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ میں پڑھتی ہوں، مگر میرا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، وہاں میرا دل گھٹتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں نکل جاؤں، مجھے رنگ اچھے لگتے ہیں، میں رنگوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان سے کھیلنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر شوق و حسرت کے رنگ گویا ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ کاش وہ اپنے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھ سکتی۔ بچپن میں بہت پینٹنگز بناتی تھی، مجھے شروع سے رنگوں سے عشق تھا،
بہت عرصے بعد وہ یوں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری بینائی چلی گئی، میرے بچپن کا خواب میرے بچپن کی طرح کہیں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی کی کتنے ہی رنگ بکھرے تھے۔ عماد خاموشی سے اسے تکتا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ غصے سے مٹھیاں بیچتی وہ چھوٹے سے باورچی خانے کے باہر ٹہل رہی تھی۔ اریبہ نے تیسری مرتبہ کھڑکی سے جھانک کر اسے دیکھا، مگر اس بار وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ کون سی مارچ میں حصہ لینے والی ہیں زوہا باجی؟ اس سے بہتر ہے آ کر میری تھوڑی مدد ہی کروا دیتی۔ آخر آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ اپنے آخری الفاظ پر وہ خود ہی پچھتائی۔ یہ تو جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہوئی، اور زوہا کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ وہ تیزی سے باورچی خانے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی، خونخوار نظروں سے اریبہ کو گھورا جو اب سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ میرے سسرال والے نہیں ہیں، الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ اپس! اریبہ کی زبان پھر سے پھسلی تو لمحے بھر کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ خالہ امی کہہ رہی تھیں، جلدی سے بات سنبھالی۔ یہ عالیہ بیگم ہی تو تھیں جنہوں نے اسے خاموش کروا دیا تھا، اور اس کی سخت ہدایت تھی کہ مہمانوں کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرے۔ آج اتوار تھا اور صوفیہ آنٹی اپنے انگلینڈ پلاٹ بیٹے کے ساتھ ان کے گھر آ رہی تھیں۔ زوہا نے اندر آ کر حیرانی سے لازمات کو دیکھے، رول، سموسے، کیک اور پکوڑے کے آمیز جو اریبہ تیزی سے بنا رہی تھی۔ صوفیہ آنٹی ہی آ رہی ہیں نا، اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلے بھی تو آتی رہی ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا، اس حیثیت سے تو کبھی نہیں آئیں، اور حمزہ بھائی بھی تو آ رہے ہیں۔ اریبہ کا مسکرانا اسے سخت ناگوار لگا۔ اور اس خرچے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں؟ خالہ امی کو کمیٹی کے پیسے ملے ہیں، اور کل تو سلائی کے پیسے بھی ملے ہیں، اس لیے ابھی وہ خاصی امیر ہو چکی ہیں۔ ان ذرا سے پیسوں سے کوئی امیر نہیں ہوتا، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ہم دونوں سے تو امیر ہی ہوئی نا؟ اریبہ کھل کر مسکرائی۔ وہ اپنے حال میں خوش تھیں۔ زوہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں صوفیہ آنٹی پہنچ گئیں۔ اریبہ نے پھرتی سے پکوڑے تلے، ایک نظر کچھ سوچتی ہوئی زوہا پر ڈالی۔ کپڑے بدل لیے ہیں تو چہرہ بھی سجا لیں۔ وہ چونکی، پھر اسے گھورا۔ بیکار باتیں نہ کرو، بلکہ میرا ایک اور کام کرو۔ اسی وقت اطلاع گھنٹی بجی۔ حمزہ بھائی ہوں گے۔ اریبہ نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ زوہا اسے روک کر کان میں سرگوشی کرنے لگی، پھر نہ کرتی اریبہ کو باہر کی جانب دھکیلا۔ ماما کے بتائے پتے پر وہ بآسانی پہنچ گیا تھا۔ اطلاعی گھنٹی بجاتے ہوئے وہ اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ یہ چھوٹا سا محلہ کافی صاف ستھرا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے آتی آواز پر وہ متوجہ ہوا۔ جی میں، حمزہ سرفراز۔ ہم کسی حمزہ سرفراز کو نہیں جانتے، جھٹ سے جواب آیا۔ حمزہ نے ایک نظر گلی پر ڈالی۔ پتہ تو یہی تھا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ یہاں کوئی زوہا باجی نہیں رہتی۔ بے ساختگی میں اریبہ کے منہ سے پھسلا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ باہر کھڑا حمزہ پہلے ٹھٹکا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ لیکن میں نے تو آپ کی زوہا باجی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ مارے گئے، ایک تو یہ زوہا باجی کے الٹے سیدھے کام۔ میں ماما کو کال کرتا ہوں، وہی صحیح پتہ بتا دیں گی۔ اس کی خاموشی پر اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو اریبہ نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ارے حمزہ بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ بالکل ٹھیک پتے پر پہنچے ہیں۔ مسکراہٹ چہرے پر پھیلاتے ہوئے اس نے خود کو کوسا، جو زوہا کے کہنے پر اسے یہاں سے ٹالنے کے ارادے سے آئی تھی۔ آپ یقیناً اریبہ ہیں۔ اس نے سر ہلایا، پھر اسے اندر کا راستہ دکھاتے ہوئے وہ جلدی سے کچن میں گھسی۔ بس زوہا باجی، مجھے کچھ مت کہیے گا، آج تو آپ نے مجھے مروا دیا تھا۔ خالہ امی کتنی خفا ہوتیں ایسی حرکت کرنے پر۔ اریبہ روحان سی آواز میں بولی۔ تم سے پہلے کبھی کچھ ہوا ہے جو اب ہوگا؟ زوہا نے اسے گھورا۔ وہ حمزہ کو اندر کی جانب جاتے دیکھ چکی تھی۔ اس سے تو میں خود نپٹوں گی۔ چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھتی وہ بولی تو اریبہ کان لپیٹے دوسری ٹرے سیٹ کرنے لگی۔ عالیہ بیگم کی کسی بات کا مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اس کی نظر غیر ارادی طور پر اندر آ کر سلام کرتی زوہا کی جانب اٹھی۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ صوفیہ بیگم سے مل کر وہ اب میز کے قریب بیٹھ کر چائے کپوں میں ڈالنے لگیں۔ وہ ایک پیالی اس نے غیر محسوس انداز میں پیچھے کی تھی تو اس کی حرکت نوٹ کرتا حمزہ ٹھٹکا۔
نگاہ پھیرنے کے بجائے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا جس پر غیر معمولی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے انداز میں کہیں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں خواتین کے آگے چائے رکھ کر اس نے الگ کی گئی پیالی میں چائے ڈالی اور چینی ڈال کر ہلاتے بڑے اعتماد سے اٹھ کر اس کے آگے رکھی۔ لیجیے۔ ساتھ میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور خاصی پرکشش بھی، مگر اس کے انداز خاصے خطرناک تھے۔ شکریہ۔ اس کے واپس بیٹھتے ہی حمزہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آنٹی پہلے آپ لینا۔ اپنی چائے کی پیالی عالیہ بیگم کو پیش کی۔ آپ لو نا بیٹا۔ جی آپ لیں، میں لیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پیچھے نہ کیا تو عالیہ بیگم کو پیالی تھامنی پڑی۔ اس کی پیالی اٹھا کر وہ اپنی جگہ واپس بیٹھا اور مسکراتی نظروں سے خود کو گھورتی زوہا کو دیکھا۔ زوہا نے تپ کر نگاہ پھیر لی۔ عالیہ بیگم پیالی منہ کے قریب لے کر جا ہی رہی تھی، وہ بوکھلا گئی اور جلدی سے اٹھی۔ امی، اس میں کچھ گر گیا ہے شاید، میں دوسری چائے دیتی ہوں آپ کو۔ ساتھ ہی اریبہ کو اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر پیالی لے آئی۔ آنٹی، میں یہاں آ رہا تھا تو باہر کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ یہاں نہیں رہتے۔ بظاہر سنجیدگی سے بولتے وہ عالیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ سموسوں کی پلیٹ ان کے آگے رکھتے اریبہ نے تھوک نکلا۔ زوہا نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اچھا، ہم تو کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، وہ حیران ہوئی۔ حمزہ نے زوہا پر نگاہ ڈالی جس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ، میرا خیال ہے بچوں کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ صوفیہ بیگم کے کہنے پر عالیہ نے سر ہلایا۔ یقیناً وہ دونوں پہلے سے طے کیے بیٹھی تھیں۔ دونوں کو اٹھتے دیکھ کر اریبہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی تو صوفیہ بیگم نے اسے روکا۔ تم بھی بیٹھو بیٹا۔ اس کے جاتے ہی زوہا اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی، جو محظوظ سا پکوڑا کھا رہا تھا، ساتھ میں چائے کے گھونٹ بھی بھر لیتا۔ اریبہ بھی ایک طرف ٹک گئی۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ زوہا نے تیکھے تیوروں سے اسے دیکھا۔ ہماری امیاں خاصی ماڈرن اور براڈ مائنڈڈ ہو گئی ہیں۔ اس کے مزے سے کہنے پر زوہا کو مزید تاؤ آیا۔ جو شخص منٹوں میں یہ جان لے کہ اس کی پیالی میں کچھ ملایا گیا ہے، وہ یقیناً ان سب حرکتوں کا مطلب بھی سمجھ گیا ہوگا۔ پر میں تو نہیں سمجھا، وہ بظاہر معصومیت سے بولا۔ میں سمجھا دیتی ہوں۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اس لیے آپ اپنا وقت برباد نہ کریں، زوہا نے صاف الفاظ میں کہا۔ اریبہ نے حمزہ کے تاثرات دیکھے جو نارمل تھے۔ آپ نے تو میرا مورال ہی گرا دیا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا اسمارٹ اور ہینڈسم ہوں، کوئی لڑکی انکار کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچے گی، پر آپ تو فوراً ہی آؤٹ کر گئی ہیں۔ مصنوعی افسردگی سے بولتے ہوئے اس نے اریبہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے جھٹ سے سر ہلایا، مگر زوہا کے گھورنے پر مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ میں جو بھی کر رہی ہوں میری مرضی، آپ بس یہ سمجھ لیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ جب لڑکی اپنے منہ سے انکار کر رہی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ کسی اور میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ایسا ہی ہے کیا؟ آج کی لڑکی اپنے منہ سے جو کہہ رہی ہوتی ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے، وہ ہنوز انداز سے گویا ہوئی۔ بہتر ہوگا آپ خود ہی انکار کر دیں، کیونکہ شادی تو مجھے کرنی ہی نہیں، چاہے وہ آپ ہوں یا کوئی اور۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دونوں خواتین اندر آ گئیں۔ کیوں بچوں، کوئی بات بنی؟ صوفیہ بیگم شرارت سے بولی تو زوہا نے محض پلکیں جھکا لی، جبکہ حمزہ نے پکوڑا منہ میں ڈالا۔ آنٹی، یہ پکوڑے بہت مزیدار ہیں، اب تو میں یہ کھانے کے لیے اکثر آیا کروں گا، حمزہ نے خوش مزاجی سے کہا۔ زوہا نے بے اختیار اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ضرور آنا بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اریبہ حیران سے حمزہ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اتنے صاف الفاظ میں زوہا باجی نے انکار کیا تھا، اور زوہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کا سر پھوڑ دے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ناول آڈیو ہب کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔